بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج کی اس ویڈیو میں حضرت شایع بن امسیہ علیہ السلام کے بارے میں بات کریں گے۔ ان کے متعلق محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کا زمانہ حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا ہے، اور یہ ان انبیاء میں سے ہیں جنہوں نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نبی ہونے اور تشریف آوری کی خبر دی تھی۔ ان کے دور میں سرزمین بیت المقدس میں بنی اسرائیل کے بادشاہ حزقیہ تھے، اور حضرت شایع علیہ السلام اس کو جو بھی حکم فرماتے یا کسی بھی چیز سے اس کو منع کرتے تو وہ ہر طرح کے حکم پر عمل کرتا۔ بنی اسرائیل میں بڑے بڑے حادثات رونما ہوئے، جس کی وجہ سے بادشاہ بیمار ہو گیا اور اس کی ٹانگ پر ایک پھوڑا نکل آیا۔ اس دور میں بابل کے بادشاہ سہاریب نے بیت المقدس پر چڑھائی کر دی۔ محمد بن اسحاق فرماتے ہیں کہ وہ 6 لاکھ جھنڈوں تلے آیا اور لوگ بہت زیادہ دہشت زدہ ہو گئے۔ تو بادشاہ نے حضرت شایع نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے سخاریب اور اس کے لشکر کے متعلق کیا وحی فرمائی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابھی تک تو اس کے متعلق میری طرف کوئی وحی نازل نہیں ہوئی۔ پھر وحی نازل ہوئی کہ حزقیہ بادشاہ کو حکم کرو کہ وہ وصیت کرے اور ملک پر جس کو چاہے بادشاہ بنا دے، کیونکہ اس کی موت قریب ہے۔ جب انہوں نے بادشاہ کو یہ خبر سنائی تو بادشاہ قبلے کی طرف متوجہ ہوا اور نماز پڑھی اور اللہ کی تسبیح بیان کی اور دعا کی اور خوب رویا، روتے اور عاجزی و انکساری کرتے ہوئے، اخلاص کے ساتھ اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے اور حوصلے کے ساتھ کہا، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے معبودوں کے معبود، اے رحمان و رحیم، اے وہ ذات جس کو اونگ نہیں آتی اور نہ ہی نیند، میرے عمل، میرے کام اور بنی اسرائیل پر میرے اچھے فیصلے کی وجہ سے مجھے یاد رکھ۔ یہ سب کچھ تیری توفیق کی وجہ سے ہوا۔ تو مجھے میری ذات سے زیادہ جانتا ہے، میرا ظاہر اور میرا باطن تیرے سامنے ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کی اور اس پر رحم کیا، اور حضرت شایع علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ اسے خوشخبری سنا دو کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے رونے کی وجہ سے تجھ پر رحم کیا اور تیری زندگی میں 15 سال کا اضافہ کر دیا ہے اور موت مؤخر کر دی ہے، اور تجھے تیرے دشمن سخاریب سے نجات دے دی ہے۔ جب حضرت شایع علیہ السلام نے یہ خبر بادشاہ کو سنائی تو اس کی پریشانی اور غم جاتا رہا، اور وہ اللہ کے لیے سجدے میں گر گیا، اور اس نے اپنے سجدے میں کہا کہ اے اللہ، تو جس کو چاہتا ہے بادشاہت دے دیتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے بادشاہت چھین لیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ تو غائب اور حاضر کو جانتا ہے، تو ہی اول و آخر ہے، تو رحم کرتا اور مجبور لوگوں کی دعا قبول کرتا ہے۔ جب اس نے سجدے سے اپنا سر اٹھایا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت شایع علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ اس کو حکم دے کہ وہ انجیر کا پانی لے کر اپنے پھوڑے پر ڈالے تو وہ تندرست اور شفا یاب ہو جائے گا۔ بادشاہ نے یہ عمل کیا اور وہ ٹھیک ہو گیا۔ دوسری طرف اللہ نے سخاریب کے لشکروں پر موت بھیج دی اور وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ ان میں سے صرف بادشاہ سخاریب اور اس کے 5-6 ساتھی بچ گئے، ان میں سے ایک بخت نصر بھی تھا۔ بنی اسرائیل کے بادشاہ نے آدمی بھیجے تو وہ ان کو لے کر آئے اور بادشاہ کے سامنے حاضر کیا۔ اس نے ان کو بیڑیاں پہنا دی اور ان کو سزا دینے اور ذلیل و رسوا کرنے کے لیے 17 دن تک شہروں میں چکر دلواتا رہا، اور ان میں سے ہر ایک کو جو کی 2 روٹی کھلاتا رہا۔ پھر ان کو قید خانے میں بند کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی شایع علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ بادشاہ کو کہو کہ وہ ان کو ان کے ملک و علاقے میں بھیج دے تاکہ وہ اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں۔ جب وہ لوگ واپس ہو گئے تو سخاریب نے اپنی قوم کو اکٹھا کیا اور اپنے ساتھ پیش آنے والے حالات سے ان کو خبردار کیا۔ تو اس کے جادوگروں اور کہنوں نے سخاریب سے کہا کہ ہم نے تو پہلے ہی آپ کو ان کے پروردگار اور ان کے انبیاء کے متعلق بتا دیا تھا، لیکن آپ نے ہماری بات نہیں مانی تھی۔ وہ ایسی جماعت ہے کہ ان کے رب کی مدد کی موجودگی میں ان کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا۔ سخاریب کی وجہ سے اللہ نے اس کی قوم کو خوف زدہ کر دیا۔ پھر 7 سال بعد سخاریب بھی فوت ہو گیا۔ ابن اسحاق نے کہا ہے کہ جب بنی اسرائیل کے بادشاہ حزقیہ فوت ہو گئے تو ان کا معاملہ بگڑ گیا
شر و فساد پھیل گیا تو اللہ تعالیٰ نے شایع علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی۔ انہوں نے ان کو واضح نصیحت کی اور ان کو ان کے انجام سے خبردار کیا کہ اگر وہ لوگ ان کی مخالفت اور نافرمانی کریں گے تو اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو جائیں گے۔ جب شایع علیہ السلام اپنی بات مکمل کر چکے تو انہوں نے ان پر حملہ کر دیا اور ان کو قتل کرنے کے لیے ان کو پکڑنے کی کوشش کی۔ وہ ان سے بھاگے اور ایک درخت کے پاس سے گزرے تو وہ ان کے لیے پھٹ گیا۔ آپ اس میں داخل ہو گئے، لیکن شیطان نے ان کے کپڑے کا ایک کونا پکڑ کر ظاہر کر دیا۔ جب ان لوگوں نے آپ کو دیکھا تو انہوں نے آرا لا کر درخت پر رکھا اور درخت کو آپ سمیت چیر دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ واقعہ قصص الانبیاء میں 448 صفحہ نمبر پر موجود ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔